ٹھیک ہے، خیر آخر میں پتہ چل جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ سعودی عرب کو اور حجاز مقدس کو، حرمین شریفین کو اپنی خاص حفاظت میں قبول فرمائیے. دعا ہے نا، آمین کہتے رہیں. یہودیوں کی چالوں سے اللہ بچائیے، ان کی تمام چالوں کو اللہ دفن کر دے، برباد کر دے، نام مراد خائب اور خاسر کر دے. یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو عزت اور عافیت نصیب فرما. کافروں کے چالوں کو، کافروں کی سازشوں کو اے اللہ اپنی قدرت قاہرہ کے ڈنڈے سے تباہ و برباد فرما دے. اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ عافیت دارین نصیب فرما. اہل کفر کو اے خدا اہل ایمان بنا دیں. جملے دیکھنا، اہل ایمان کو اہل تقوی اپنا دوست بنا دیں، اہل بلا کو اہل عافیت سے بنا دیں، اہل مصیبت کو اہل راحت بنا دے، اہل مرض کو اہل شفا بنا دے. آمین. اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما. سارے عالم میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے اللہ ان کو مظالم سے نجات عطا فرما. اختر کو اور ہم سب کو فلاح دارین یعنی زمین آسمان کی کامیابیاں عطا فرما. سارے عالم کو مسلمانوں کو فلاح دارین عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے غیب سے آپ تماشا دکھا دیجئے. ہم تو عاجز ہیں لیکن آپ عاجز نہیں، آپ قادر مطلق ہیں. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کو اللہ محفوظ فرما. یا اللہ بہت سے لوگوں کی شہادتیں، بہت سے اولیاء کرام کی شہادتیں، بچیوں کی عزتیں، ان کی شہادتوں سے ہمیں ملک ملا ہے، کلمے کی بنیاد پر ملا ہے. بہت سے اولیاء اللہ کی دعاؤں سے یا اللہ یہ پاکستان بنا ہے، اس کو سلامت فرما. اللہ دشمن پر خوف طاری کر دے، حملے کے وقت مجبور و مستر کر دے. اے اللہ فلسطینوں کو، یہ بہت برس پہلے کی دعا ہے ہاں، اے اللہ فلسطینیوں کو یہودیوں کے شر سے نجات نصیب فرما. ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوؤں اور ڈاکوؤں کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ عالم اسلام کے دشمنوں کو خاک میں ملا دے، ان کے خیالات، ان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دے اور اسلامی سلطنت قیامت تک کے لیے بنا دے. اے اللہ اگرچہ ہم آپ کے نالائق بندے ہیں لیکن کافر ہمیں آپ کا سمجھتے ہیں. اگرچہ ہم اپنے نالائقی سے آپ کے نہیں بن سکے لیکن کافر سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان اللہ کے ہیں. اے اللہ اپنی اس نسبت کی لاج رکھ لے. کافروں کے اس خیال اور اس نظریے سے کہ وہ ہمیں آپ کا سمجھتے ہیں ہماری آبرو کی لاج رکھ لے اور ہم نالائقوں کو لاگ بنائے دیجیے. اے اللہ ہماری بحریہ بریہ فضائیہ کو اللہ تعالیٰ عظیم الشان طاقت دے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمناؤں کے مطابق فتح عظیم چاروں طرف عطا فرما دے اور دنیا بھی عطا فرما، دین بھی عطا فرما. اس ملک پاکستان کو زمینی دولتیں، فضائی دولتیں، سمندری دولتوں سے مال فرما اور اپنے تعلق کی دولت سے بھی ہم سب کو مالا مال کر دے. اصل دولت یہی ہے. اور پھر اس کے بعد کی حضرت کی یہ بات کی دعا ہوتی ہے، اللہ میں میڈیا کی غلامی سے بچا، جن کا کام ہے جھوٹ اتنا بولو کہ سچ ہو جائے. اور اے اللہ یہ قیامت کی قریب کی نشانیوں میں سے اتنا جھوٹ بولیں گے کہ سچ معلوم ہوگا وہ. یا اللہ آپ کے اولیاء اللہ کی دعاؤں سے، ان کی آوازاریوں سے، ان کی اشکباروں سے، اشکباری آنکھوں سے یہ پاکستان بنا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے. اے خدا غیر سے اس کی حفاظت کا سامان فرما دیجئے اور جو پاکستان کے مخلص نہیں ان کو اخلاص عطا فرما. اگر آپ کے علم میں ان کی ہدایت نہیں تو ان کے شر کو ہمیشہ کے لیے دفن فرما دیں. جن کی نظر پاکستان میں غلط ہے خواہ کوئی بھی ہو، اللہ ایسے دشمنان پاکستان کو غیب کے ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر ان کو ریزہ ریزہ پاش پاش کر دے. یا اللہ قیامت کے دن کی پیشی کا اور اپنا خوف سب کو نصیب فرما. ہمارے دلوں کو مسلمانوں کو جوڑ دے پر کلمے کی بنیاد پر ہم سب کو آپس میں محبت کرنا نصیب کر دے. پاکستان کو مضبوط فرما دے. جو دشمن ملک ہمارے ملک کو بڑی نظروں سے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی خاص طور سے اللہ حفاظت فرما اور ایسے دشمن ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کمزور کر دے اور ہمارے پاکستان کو جملہ عالم کے مسلمانوں کو ہر طرح سے حفاظت، عافیت، امن، تقوی دونوں جہان کی صلاح اور فلاح عطا فرما دیجیے. اللہ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی، امن اور عافیت نصیب فرما. چوری، قتل، ڈاکہ، اغوا برائے تاوان سے ہمیشہ کے لیے نجات نصیب فرما دے. یا اللہ ان ظالموں کو سوچیں کہ ان کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا اور جو لوگ ہمارے ملک کو یا اللہ ختم کرنا چاہتے آپ ان کو ختم کر دیجئے. یا اللہ جتنے بچے اغوا ہیں جو ماں باپ سے دور ہیں اور ماں باپ بلک بلک کر رو رہے ہیں، بچے بھی وہاں غمزدہ ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے جلد ہم پر ان سب پر رحم فرما اور ان ظالموں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما. ہدایت نہیں ہوئے تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے. ہمارے اغوا شدہ اسٹوڈنٹس کو جلد سے ان کے گھر سے ملا دیجئے. طلباء کو جلد سے گھر سے ملا دیجئے. ان ظالموں کو رحم دے دیجئے. ان سخت دلوں کو، بدبخت دلوں کو جلد رحم دے دیجئے. ان کے دلوں کو نرمی عطا فرمائیے. ان کے جانور کی طرح جو سخت دل ہیں اللہ ان کو انسانیت کے دل سے بدل دیجئے. اسی طریقے سے جتنے چوری ڈاکے اللہ ان کو حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائیے. میرے مالک حرام اور خبیث دعوتوں سے توبہ نصیب فرمائیے. جملہ کائنات کو، عالم اسلام کو عزت، شوکت، عافیت، امانت اور اسلام کی محبت نصیب فرما.
اور اے اللہ ہمارے ملک کی غریبی دور کر دے، اللہ اس ملک کو مضبوط فرما دے، دولت کے لحاظ سے بھی، دین کے لحاظ سے بھی، اسلام کے لحاظ سے بھی، اور سارے ممالک اسلامیہ کو اللہ محفوظ اور مضبوط فرما دے، دولت کے لحاظ سے بھی، طاقت کے لحاظ سے بھی، اسلام دین کے لحاظ سے بھی۔ اے اللہ سلامتی اعضا، سلامتی ایمان پہ زندہ رکھ، سلامتی اعضا، سلامتی ایمان پر موت دے دے۔ اے اللہ سلامتی اعضا کے ساتھ ساتھ سلامتی ایمان بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر وقت خوشی دکھا، غم کی موت سے بچا، ہر وقت ہمارے دلوں کو خوشی اور سکون نصیب فرما۔ دونوں جہاں کا دکڑا مجذوب رو چکا ہے، دونوں جہاں کا دکڑا مجذوب رو چکا ہے، اب اس پہ فضل کرنا ہے یا رب، ہے کام تیرا۔ اور اے اللہ جو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے دعا سکھائی تھی، حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تو مانگتے مانگتے تھک گئے، ہمیں الفاظ بھی نہیں آتے، اے اللہ محض اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنائیے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جس طرح ماں بچے کے پیچھے پیچھے چلتی ہے ہنستی ہنستی، وہ زبردستی گود میں بٹھا کر کھانا کھلا دیتی ہے، اے اللہ ہم کتنا بھی آپ سے بھاگنا چاہیں، اے ماں باپ کے رحمت کے خالق اور مالک، اپنی رحمت کو ہم نالا کو کی طرف متوجہ فرما کر زبردستی اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ عطا فرما کر اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما، ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صدقے، امت کے نباز اللہ والوں کے صدقے، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرشدی دامت برکاتہم، اور جتنے اکابر اولیاء اللہ چلے گئے موجود ہیں، ان کی برکت سے فلسطین کی مدد فرما۔ اے اللہ ان جانوروں کو کتے کی موت عطا فرما، ان پر عذاب کا کتا مسلط فرما۔ اے اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سک رہے، ہم سے تو دعائیں بھی نہیں ہو رہی، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھ سمیت ہر مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی سازشوں کو ان پر الٹ دیجئے، ان کے بارود کو ایک دوسرے پر گرا کر ان کو آپس میں لڑا دے، مار دے۔ اے اللہ ہمارے بچے معصوم کو انہوں نے شہید کیا، بچے یتیم ہیں، عورتیں بیوہ ہو چکی، اور عورتوں کو اور مردوں کے پاس کھانے کو نہیں، گھر بھی نہیں۔ اے اللہ تو اپنے عذاب کا کتا ان پہ مسلط فرما دے، اے اللہ ان کے سازشوں کے ٹاٹ میں آگ لگا دے، اے اللہ جتنا عذاب آپ اس پہ نازل کر سکتے ہیں، اے اللہ اتنا عذاب نازل فرما دے۔ اے اللہ جو ابھی شہید ہوئے ایک بزرگ، یا اللہ ان کی مغفرت تو ہے ہی، شہید ہے، زندہ ہیں، ان ظالموں کی سازشوں کا انتقام آپ لے لیجیے۔ اے اللہ اتنے شہید ہو چکے ہیں، ان کے خون پر خاص فضل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کے صدقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک کے صدقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے صدقے، اے اللہ فرشتوں کی مدد فرما دے، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دے، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دے، اے رب کریم اپنا قرب خاص عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان عالم اسلام کو جو بری نظر سے دیکھتے ہیں ان کی نظروں کو پھوڑ دیجئے، پاکستان کی حفاظت فرما، چپے چپے کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، جتنے آپس بھائیوں میں لڑانا چاہتے ہیں، جو ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو دشمنوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کی بھی ہدایت کی آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہدایت مقدر میں نہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ پاکستان کلمے کے نام پر اور ہزاروں علماء اور ہزاروں لوگوں کی شہادتوں سے بنا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن پر قرضہ و قرضے کی ادائیگی غیر سے فرما، مجھ سمیت ہم سب مسلمانوں کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ایمان میں اضافہ فرما، اور ان سب نعمتوں کی حفاظت بھی فرما۔ اے اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما، اے اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما۔ آپ نے کلمہ شریف بغیر مانگے، بغیر استحقاق کے عطا فرمایا ہے، اس کلمہ پاک کو رگ رگ میں رچا دے، بسا دے، جما دے، خاتمہ بھی اس کلمے پر نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری بحری بری فضائیہ فوج پر خاص مہربانی فرما، ان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے بچا، حلال عطا فرما، دشمنوں کی سازشوں میں ہم نہ آئے اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے حالات بدل دیجئے، پوری دنیا میں اسلام کو غالب فرما دیجئے، کفر کو مغلوب فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، ان ظالموں پر اپنے قہر عذاب کے اللہ آگ برسا دیجئے۔ اللہ جی بنگلہ دیش کی حفاظت فرما، بنگلہ دیش میں جتنا نقصان ہوا ہے اللہ اس کے غیر سے خزانے برسا کر پورا فرما۔ اے اللہ شہر ڈھاکہ میرے مرشد کے شہر پر، اور یا اللہ بنگلہ دیش پر خاص مہربانی فرما، مجھ سمیت جتنے موجود ہیں موجود نہیں، حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کو کروڑوں جانیں عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔
حضرت والا کے پوتے اور حضرت کے گھر کے تمام افراد، ہماری امی جان صاحبہ کو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، وسوسے والی بیماروں کو یا اللہ صحت عطا فرما، مجھ سمیت مسلمان کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ فوٹوگرافی کے عذاب سے بچا، اے اللہ موبائل کو جو جس کی ضرورت ہے کاروبار کی، نوکری کی، پڑھائی کی، ان کو حلال طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ہماری بہو بیٹیوں کو جذب فرما، اور خصوصاً ہماری بہو بیٹیاں اندھوں کی طرح جس طرح بڑے موبائل میں گھسی ہوئی ہیں اور جس طرح اولاد سے، دین سے، سنتوں سے غفلت ہو رہی ہے، یا اللہ انہیں اور جو غلط استعمال کر رہے ہیں انہیں نفرت موبائل سے شدیدہ عطا فرما۔ یا اللہ سانپ سے زیادہ موبائل سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما، پیشاب پخانے سے زیادہ نفرت عطا فرما ان چیزوں سے۔ اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کے دل میں ہمت دے اور سہیلیوں کے مذاق اڑانے کو چھوڑ کر اس موبائل کو اٹھا کر پھینکنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ضرورت نہیں تو ان کو موبائل سے پاک ہی رکھیے۔ اے اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما، جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ اے اللہ بیان جو نہیں کرنا چاہیے تھا بیان کر دیا، معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بیان جو کرنا تھا اور نہیں کیا اس کی بھی معافی عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، عافیت کی حیات نصیب فرما۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، علماء دین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بزرگان دین یا جو بھی طبیعت ناساز ہے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔